یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، دیکھیں اس کے اندر بدعت کا بھی آپ کو پتہ چلے گا، یہ حدیث جو سنا رہا ہوں نا آپ کو، یہ بھی پتہ چلے گا آپ کو کہ بدعت ہوتی کیا ہے، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ بدعت کیا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، جس کسی انسان نے ہمارے اس کام میں، تمام محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اس کام سے مراد دین کا کام ہے، دین اسلام۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے ہمارے اس دین اسلام کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا جی، دین کے معاملے میں، عام معاملے میں نہیں جی، مثلا کہتے ہیں، مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے جی، یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، تو کہتے ہیں جی کہ اگر یہ بدعت ہے، کیوں بدعت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اچھا جی، یہ آپ نے سپیکر لگایا ہوا ہے، یہ میک لگایا ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے یہ میک لگایا تھا؟ آپ ٹرین کے اوپر سفر کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے کبھی ٹرین پہ سفر کیا ہے؟ آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں، حضور کبھی جہاز پہ بیٹھے ہیں؟ آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چلایا ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے؟ اللہ کے بندو، جو بندہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ رہا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھنا کوئی ثواب سمجھ رہا ہے؟ ٹرین پہ سفر کر رہا ہے، جہاز پہ بیٹھا ہے، چنگچی پہ بیٹھا ہے، رکشے پہ بیٹھا ہے، یہ کوئی ثواب سمجھ رہا ہے؟ یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر گھوڑے تھے، اونٹ تھے، خچر تھے، گدھے تھے، جن پہ سواری ہوتی تھی۔ اس دور میں ذرا ترقی ہو گئی ہے، تو آدمی ذرا ترقی یافتہ جو ایک شکل ہے سواری کی، اس پہ سوار ہوتا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ میں چنگچی پہ بیٹھتا ہوں یا موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے ثواب ملتا ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ یہ میک میں اس لیے لگاتا ہوں کہ اس میک لگانے کا مجھے ثواب ملتا ہے؟ یہ تو ایک ضرورت ہے تاکہ آواز آگے پہنچے، یہ ثواب نہیں۔ اگر کوئی بندہ ثواب سمجھ کے وہ کام کرے گا جو اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں کام نہیں تھا، اب سمجھے یہ بدعت ہوتی ہے۔ جو کام، توجہ کریں گے جی، میں بالکل مختصر الفاظ میں آپ کو بدعت کی تعریف بتا دیتا ہوں۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ کام نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی وہ کام نہیں کیا، جو بندہ اس کام کو دین سمجھ کے کرے گا یہ بدعت بن جائے گی۔ اب یہ جو میلاد منایا جاتا ہے، اس کے اوپر جو خرچہ کیا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، محفلیں کی جاتی ہیں، ہم صرف اتنا سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال چلو آپ مجھے سوال کا جواب دیں، پھر میں بات کرتا ہوں جی۔ چلو یہ بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے ہمیں زیادہ ہے یا ابو بکر صدیق کو زیادہ تھی؟ ہماری محبت زیادہ ہے کہ صحابہ کی محبت زیادہ تھی؟ سوال صرف اتنا ہے، کیا یہ کام صحابہ نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندگی گزار کے چلے گئے ہیں، کیا 63 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح میلاد منایا ہے؟ حضرت عمر نے، عثمان نے، علی نے، فاطمہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا انہوں نے اس طرح کا میلاد منایا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منایا، بلکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو منایا ہے۔ جو کرنے کا کام تھا انہوں نے وہ کام کیا ہے، ان کے پاس اس طرح کے فضول کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں تھا جو آج لوگوں نے شروع کر رکھے ہیں جی دین کے نام کے اوپر۔ تو اب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ یہ کام کرتے ہیں، جدید گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ یہ دین کا کام ہے؟ یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو دین سمجھ کے جو کام کیا جائے گا، دین سمجھ کے،
اور یہ جو میلاد منایا جاتا ہے، چندہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے اس میں چندہ دو گے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، ایک دیکھ آپ دے دیں، ایک آپ دے دیں، ایسے لوفر قسم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کے اندر جو ہے نا ہلا گلا کر کے کھا پی کے فارغ ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر کی نہ سنت کا پتہ ہے اور نہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر اترنے والے قرآن کی ایک آیت کریمہ کا پتہ ہے۔ یہ نادانی ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، جہالت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس آدمی نے ہمارے اس دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، ما لیس منہ، جو کام ہمارے دین میں تھا نہیں، جو کام دین میں ہے نہیں، کسی آدمی نے اس کو دین بنا کے کیا فہو رد، وہ کام بھی مردود ہے اور وہ کرنے والا بندہ بھی مردود ہے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر اپنا کبھی میلاد نہیں منایا ہاں ایک ساتھی نے رات مجھے ایک دلیل پیش کی ہے کہ میلاد منایا ہے آپ علیہ السلام نے، دلیل کیا ہے اس نے ایک حدیث لکھ کے بھیجی، آپ علیہ السلام سوموار والے دن روزہ رکھتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سوموار والے دن آپ روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری پیدائش کا دن ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ ثابت ہوا کہ حضور نے بھی میلاد منایا۔ میں کہتا ہوں یہ میلاد تو آپ بھی منائیں، اس دن آپ روزہ رکھیں، اس کا طریقہ تو پھر یہ ہے روزہ رکھیں، لیکن اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو یہ دیگے کون کھائے گا؟ کہ میلاد کے موقع پہ پکی ہوئی دیگیں ہیں یہ کدھر کریں گے اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو؟ یہ کھانے پینے کا بنایا ہوا چکر ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو، عید والے دن روزہ رکھنا جائز ہوتا ہے؟ عید اور روزہ کٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ادھر آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے اور آپ نے اس دن کو عید بنا دی ہے۔ عید والے دن تو روزہ نہیں ہوتا اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، یہ پکی بات ہے۔ ایسے اپنی طرف سے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہے نا شش و پنج میں ڈال رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں ان کو لگایا ہوا ہے نعرے لگانے کے اوپر، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے سنجیدگی کے ساتھ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، بدعت کو سمجھیں کہ یہ بدعت ہوتی کیا ہے اور اس کا گناہ کتنا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ نعوذ باللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، جو کام دین میں تھا نہیں اس کو دین بنا کے پیش کیا، نعوذ باللہ اس بدبخت انسان کا نظریہ یہ ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر نے نبوت اور رسالت کے کام میں خیانت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں خیانت کی ہے۔ یہ دین کا کام تھا صحیح لیکن آپ نے نہیں بتایا، مجھے پتہ چل گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں چلا تھا۔ نعوذ باللہ، آپ علیہ السلام نے خیانت، کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہو جاتا ہے، ہلا گلا ہو جاتا ہے، شور شرابہ ہو جاتا ہے، کوئی جلسے جلوس ہو جاتے ہیں، حضور کی عظمت بیان ہو جاتی ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے حرج بتا دیا ہے، حرج صرف اتنا ہے کہ یہ ارتکاب کرنے والا کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے نعوذ باللہ دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، اس سے بڑھ کے حرج کیا ہوگا؟ تو اس لیے بدعت سے خود بھی بچنا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی بچانے کی اپنے اندر فکر پیدا کرنی ہے، سنجیدگی کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے۔ دین ہمارا یہ کھیل تماشے کا نام نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ صحیح راستہ انسان کو دکھا دیا جائے، اور وہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ آئیں حضور کی سنتوں کو رواج دیں اور بدعات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔